سے تھوڑا سا موسم میں بدلاؤ سا دکھائی دے رہا ہے، لیکن کل شام کو پھر سے ہلکی بارشیں ہوئیں۔ یہ سلسلہ محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق چند روز اور چلے گا، اور یہ موسم ہی ہے بارشوں کا۔ آج نہیں ہوں گی تو پھر کب ہوں گی؟ آج 23 اپریل ہے اور عالمی سطح پہ آج ایک اہم دن منایا جا رہا ہے۔ آج عالمی یوم کتب ہے، کتابوں کا عالمی دن یا ورلڈ بک ڈے۔ اس دن کے حوالے سے ہم آج پروگرام کی ابتدائیہ میں بات کریں گے۔ آج کی اس نشست میں بھی 2 میزبان شرف میزبانی حاصل کر رہے ہیں۔ میں رہوں گا آپ کے ساتھ، آپ کا میزبان ڈاکٹر جاوید، اور میرا ساتھ نبھائیں گے ماجد الخیر نندا، جو بالکل بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ماجد آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین، آپ سب کو بھی میرا پیار، خلوص اور محبت و میرا آداب۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کا دن بھی آپ کے لیے نوید مسرت لے کر آئے۔ ہماری یہی دعا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، خوشحال ہو، تندرست ہو اور سلامتی سے رہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت خوب ماجد، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عالمی یوم کتب ہے، ورلڈ بک ڈے ہے، کرنا لازمی ہے، کیونکہ کتابیں وہ چیز ہیں جنہوں نے ہمیں آدمی سے انسان بننے میں مدد کی ہے۔ جس درجے پہ ہم ابھی فائز ہیں، اشرف المخلوقات کا ہمارا دعویٰ ہے، تو وہ اشرف المخلوقات کا دعویٰ کھوکھلا رہتا اگر یہ کتابیں ہماری رہنمائی نہیں کرتی۔ کتابیں ہماری بہترین ساتھی ہیں، کتابیں کبھی ہماری تنہائیوں کی ساتھی ہیں، کبھی ہمارے سفر میں ہماری ہم سفر ہیں، کبھی معلومات کا ذخیرہ تو کبھی تفریح کا سامان۔ کتابیں کیا نہیں ہیں؟ کتابیں پہلا پیار ہیں، کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، کتابیں وہ چیز ہیں جہاں سے ہمیں نالج ملتا ہے، جہاں سے ہمیں وہ ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں جو پوری دنیا کے مفکروں نے، فلسفیوں نے، دانشوروں نے، عقل مندوں نے وہ جو باتیں لکھی ہیں، اور مختلف مذاہب جو دنیا میں ہیں، بڑے بڑے مذاہب ہیں، وہاں تصور ہی نہیں ہے مذہب کا جب تک کتاب نہیں ہو۔ جو رہنما خطوط ہوتے ہیں ہر مذہب کے اپنے اپنے حساب سے، بڑی جو مقدس کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ بات بھی جو ہے وہ کتاب سے ہی شروع ہوتی ہے اور کتاب پر ہی ختم ہوتی ہے ہر بات۔ مجھے یاد آیا ماجد کی جب ہم چھوٹے بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ آدمی سے انسان بننے کے سفر کے لیے جو کتاب کی سواری ہیں بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میرے خیال سے کہ جو آپ کہہ رہے کہ ایک ریولیوشن آیا ہے کہ فزیکل بک سے ہمارا جو ای بکس کا جو ریولیوشن آیا ہے، جیسے ڈیجیٹل انڈیا کی جو لہر چلی ہے، لیکن تب بھی جا کے جو ایک فزیکل بک کے ساتھ آپ کا اٹریکشن رہتا ہے یا ایک جو بلٹ اپ رہتا ہے، کیونکہ کتابیں جو ہے آپ کا ایک خاموش دوست ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، تو یہ ایک جو خلا ہے یہ ایک ای بک میں رہ جاتی ہیں، تو اس کی جو ہے بھرپائی کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میرے خیال سے آج ہمیں اپنے جو ہمارے جو بچے ہیں ان میں جو پڑھنے کا رجحان ہے، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیں گے تو ہم میں کافی رجحان تھا پڑھنے کا، جو ہمارے بچے ان میں اب کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں رہا ہے، بہت کم ہوا ہے۔ میں کل اس کے حوالے سے تھوڑا سا سرفنگ کر رہا تھا، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا، تو مجھے ہماری جو ملک کے ایک بڑے زبردست شاعر ہیں گلزار صاحب، تو گلزار صاحب کی ایک نظم ہے کتاب کے حوالے سے، تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو یاد کر لوں، اس نظم کو اپنے ناظرین کے ساتھ
ساتھ سانجھا کروں، لیکن حافظہ تھوڑا کمزور ہو گیا ہے تو یاد نہیں کر پایا میں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج چونکہ کتابوں کا عالمی دن ہے تو پھر میں نے اس نظم کی کچھ جو اس کی پنکتیاں ہیں ان کو میں نے لکھا اور اپنے ناظرین کے ساتھ ان کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ بڑی خوبصورت یہ لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی، جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہے کمپیوٹر کے پردوں پر، بڑی بے چین رہتی ہے کتابیں انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں۔ اور ایک لکھا ہے انہوں نے کہ زبان پر ذائقہ آتا تھا جو صفحے پلٹنے کا، زبان پر ذائقہ آتا تھا جو صفحے پلٹنے کا، اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے، کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے، کبھی سینے پہ رکھ کر لیٹ جاتے تھے، کبھی گودی میں لیتے تھے، کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑا کرتے تھے، چھوتے تھے جبین سے، اور آخر میں لکھا ہے کہ وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی، مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکے، کتابیں مانگنے اٹھنے گرانے کے بہانے رشتے بنتے تھے، ان کا اب کیا ہوگا، وہ شاید اب نہیں ہوں گے، وہ شاید اب نہیں ہوں گے۔ گلزار صاحب کی ایک بڑی طویل نظم ہے، آزاد نظم ہے، اور اتنی خوبصورت انہوں نے عکاسی کی ہے کہ آج کے دور میں جو کتابیں ہمارے گھر میں ہوں بھی، ایسا نہیں ہے کہ گھروں میں کتابیں نہیں ہوں گی، لیکن اگر ہوں گی تو پھر ان کو ہم نے الماری میں وہ بند شیشوں کے پیچھے رکھا ہے تاکہ ان کا جو سرورق ہے یا جو حاشیہ ہے وہ ہمیں نظر آئے، لیکن کتابوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہے، کتابوں کے ساتھ پیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر موسم میں کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی دن ہو، یہ آپ کی بہترین ساتھی ہیں، اور کتابیں پڑھنے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ میں صبر آ جاتا ہے، دوسرا آپ کی نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا مزاج جو ہے نا بندے کا وہ تھوڑا سا وہ اس میں وہ ہمبلنس آ جاتی ہے، پیشنس بھی آ جاتا ہے، اور فصاحت اور بلاغت بھی آ جاتی ہے جب آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور میرے خیال سے علم و ادب اور تحقیق کی دنیا کا جب ہم دیکھتے ہیں تو کتابیں اپنا مماثل نہیں رکھتی ہیں، حصول تعلیم، ترسیل تعلیم اور فروغ تعلیم کے لیے کتابیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اسی تحقیق سے ایک جو ڈاکٹر صاحب ایک نتائج بھی آئے ہیں کہ جو ساؤتھ ایشیا کا گریٹسٹ ڈبیکل ہوگا، اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو وجہ ہوگا، پیپل جو ہوں گے دے ریڈ لیس اینڈ دے رائٹ لیس، میرے خیال سے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لیکن کسی بھی موسم میں آپ کتابیں پڑھتے رہے، اور اپنی جو ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی شوق سے، ذوق سے ضرور آراستہ کرے۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے جو موسم کے حالات ہیں وہ کیسے رہنے والے ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس، اور جو کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت وہ 10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس، اور جو کل رات کا درجہ حرارت ہے 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹریفک کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے۔ آج جو نیشنل ہائی وے 44 ہے اس پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جی ہاں، چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے، البتہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور کرے اور اس کے بعد سفر کے لیے نکلے۔ ایس ایس جی روڈ پر جو آمد رفت کے لیے یک طرفہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ گاڑیاں جو ہے سری نگر سے کرگل کے لیے روانہ کی جائے گی۔ جو مغل روڈ ہے وہ آج آمد و رفت کے لیے بند رہے گا۔ مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو ٹیلی ویژن اسکرین پر جو نمبرز فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبرات پر رابطہ ضرور قائم کریں، لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر ہی سفر کے لیے نکلیں۔ بہت شکریہ ماجد، اور مجھے لگتا ہے کہ موسم کی جانکاری، سڑک کی جانکاری اور کتابوں کے حوالے سے اتنی خوبصورت باتیں ہوئیں پروگرام میں، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور اب جو ہے پروگرام کی ہم باضابطہ جو شروعات کرتے ہیں ایک نغمے سے کرتے ہیں، اور جادوئی آواز اعجاز ساحر صاحب کی جو ایک وادی کے بڑے مایہ ناز کمپوزر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، ان کی آواز میں گایا ہوا اور انہی پہ فلمایا گیا یہ نغمہ آیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آج کے پروگرام میں مزید بات کریں گے، آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے بھی کرائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ چین کے۔
اعجاز ساحر کی خوبصورت اور خوش لہن آواز میں یہ نغمہ ہم نے آپ تک پہنچایا. امید ہے کہ آپ نے یہ نغمہ پسند کیا ہوگا. ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ مختلف پیکیجز اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں تاکہ صبح صبح جو ایک موڈ بنتا ہے, ایک ماحول بنتا ہے,
چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہم یہاں پردے کے اس طرف اور آپ پردے کے اس طرف ہم اکٹھا ایک پریوار کی طرح، ایک کنبے کی طرح یہ ان سب چیزوں کا ذائقہ اٹھاتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول، حسب دستور ایک مہمان شخصیت کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے، جن کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات چند لمحوں میں کرائیں گے. لیکن پہلے رکتے ہیں اس کمرشل بریک کے لیے. کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے کے، جو ہر صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے DD کشیر چینل پہ. اور آج کی پروگرام میں ہم نے ایک خاص مہمان کو مدعو کیا ہے. آج ہم بات کریں گے شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسکوسٹ کے یعنی جسے جو یہاں شالیمار میں ہے کیمپس، وہاں کے جو ہمارے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ریسرچ ہیں اور آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ٹو وائس چانسلر اسکوسٹ ڈاکٹر عظمت عالم خان صاحب کے ساتھ ہم آج گفتگو کریں گے. السلام علیکم. آپ کا ہم والہانہ استقبال کرتے ہیں پروگرام میں. تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. اتنی صبح آپ آئے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ویسے بھی جو اکیڈمیشنز ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ میں ہوتے ہیں، ان کو ویسے ہی یونیورسٹی یا کالج جس شعبے میں بھی وہ ہوں تھوڑا سا جلدی ہی پہنچنا پڑتا ہے. لیکن آج ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا تھوڑا سا، اور بھی 1-1.5 گھنٹہ آپ کو کہا کہ نہیں جی تھوڑا سا پیچھے آ جائیں. آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں پروگرام میں. تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. آج ابھی ہم ذکر کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ آج کتابوں کا عالمی دن ہے. تو بیچ میں ابھی نغمہ چل رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی کہ اسکوسٹ یا یونیورسٹیز، اسکوسٹ جیسی یونیورسٹیز ایک ایسی جگہ ہے ابھی بھی جہاں پہ کتابوں کی ڈیمانڈ بہت ہے، جہاں آپ کی لائبریری بڑی رچ ہوتی ہے، جہاں پہ بچے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابیں رینٹ پہ لیتے ہیں یا وہاں سے جو آپ کے رولز ہوتے ہیں. تو آج کے دن کے حوالے سے ہم پہلے آپ کی ذات کے حوالے سے ہم بالکل بات کریں گے، لیکن کتابوں کے حوالے سے آپ کے کی جو رائے ہے یا تجربات ہیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ ساجھا کیجیے. جیسا کہ آپ نے خوب فرمایا کہ یہ کتاب ہی ہے جس پر ہم سوار ہو کے انسان بنے ہیں، ہم آدمی سے لے کے انسان بنے ہیں. تو ان کتاب یہ مجھے لگتا ہے کہ کتاب کا وجود ہی انسان کا ایک ڈسٹنکشن ہے. ادروائز ایک جب جو مشاہدات انسان نے کیے ان کو کتابوں کے ذریعے آنے والی نسل کی منتقل کرنا یہ کتاب کا ایک بڑا دین ہے. اسی سے جو یہ سائنس کی گروتھ، نالج کی گروتھ یہ جو ہمارے پاس آج ہے، یہ صرف اور صرف اس کی وجہ کتاب ہے. اب یہ آج جو ہم ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایک کتاب ہی ہے. مادھیم دوسرا ہے، پہلے کاغذ تھا اور کاغذ کے اب آ گئی ہے ورچوئل بکس یا جو آپ کی ای بکس رہتی ہے. تو کتاب ویسے کتاب ہی ہے. ہاں جو آپ نے شاعرانہ طور پر اس کتاب کے باقی گلزار صاحب نے لکھا ہے، میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ وہ بالکل سانجھا کیا کیونکہ کتاب میں وہ پھول ہونا یا کتابیں. اور آج وہ جو پہلو ہے ہاں وہ اس کتاب میں مسنگ ہے. بٹ جو ہمارا وہ سوشل میڈیا ہے، جو واٹس ایپ ہے، اس میں وہ چیزیں بدستور ہے. جو کتاب کا وہ جو پہلو ہے دیٹ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وغیرہ وہ ایڈریس. آپ یوں کہیں کہ جو بک لورز ہیں ان کے لیے صرف یہ ہے کہ جو معشوق ہے اس نے اپنی شکل چینج کی ہے، لیکن معشوق ہی ہے. تو عظمت عالم خان صاحب، آپ کے حوالے سے آپ اس سے پہلے بھی پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، لیکن ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے، نئے ناظرین ایڈ ہو جائے ہیں. تو مختصراً آپ اپنے تعارف پہ کلمات میں تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں سے تعلق ہے آپ کا، تعلیم و تربیت کا کیا سلسلہ رہا، اور پڑھنے سے لے کے اسکوسٹ تک کا یہ سفر جو ہے مختصراً ہمارے ناظرین کے ساتھ. یہ میرا چوتھا پروگرام ہے. اچھا، گڈ مارننگ. فورتھ ٹائم آئی ایم ان گڈ مارننگ جے. ہماری خوش بختی.
تو میری تعلیم میں سری نگر سے ہی ہوں، میرا تعلق ہے، اور میری تعلیم اسکولی تعلیم یہاں ہی پاس میں ایک اسکول نجی اسکول ہے اس دریا کے پار، وہاں سے میری تعلیم تربیت ہوئی ہے، اور یہ جو دوردرشن کا احاطہ ہے یہاں سے روز گزر ہوتا تھا، یہ اسکول آنا جانا یہیں سے ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں زیادہ یہ دیواریں وغیرہ نہیں تھی، کھلا یہ آپ کا صحن ہوا کرتا تھا، اینڈ کبھی کبھی آؤٹ ڈور شوٹنگ کا بھی مشاہدہ ہم نے کیا ہے، اچھا اوکے، پرٹیکولرلی وہ لداخی پروگرام وغیرہ وہ جب فلمایا جاتا تھا تو آپ باہر، آپ کا جو لان کافی بڑا تھا، جو اب ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ یہاں بنی ہے، وہاں ایک کھلا لان تھا، وہاں ہم آتے تھے اور باہر سے بھی دیکھتے تھے اور کبھی اندر بھی آتے تھے، ان دنوں زیادہ روک ٹوک نہیں تھی۔ تو یہ اسکول کا یہ سلسلہ تھا۔ اس کے بعد میری جو گریجویشن، میں بائی پروفیشن آئی ایم اے ویٹنیرین، اچھا، تو میں نے BVSc&AH سکاسٹ سے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد ماسٹرز میں نے انڈیا میں انڈین ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، جو ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس ویٹنری سائنسز کا، وہاں سے میں نے ماسٹرز بھی کیا ہے اور PhD بھی، MVSc، اچھا پھر PhD بھی وہیں سے کیا ہے۔ تو نوکری کا سلسلہ کچھ سال، میں 3 سال میں نے ڈپارٹمنٹ آف اینیمل ہسبنڈری میں کام کیا ہے۔ اس کے بعد میں 2001 میں یونیورسٹی میں آ گیا، سکاسٹ میں آیا، ویٹرنری ڈپارٹمنٹ۔ اس میں اسی وقت میرا KS بھی کوالیفائی کیا تھا، تو تھوڑی دیر تجسس تھا کہ KS میں چلا جائیں، بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ لیٹ می گو ٹو دا اکیڈمکس۔ تو وہاں سے میں نے شروع کیا ایز اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ پروفیسر، آئی واز ان فیکلٹی آف ویٹنری سائنسز۔ اس کے بعد میں آیا ہیڈ کوارٹر کی اور ایز ایسوسیٹ ڈائریکٹر ریسرچ اینیمل سائنسز 2019 سے، اور 2021 سے آنریبل وائس چانسلر کا میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ایسوسیٹ ڈائریکٹر ریسرچ ہیں، تو ریسرچ میں کافی جو بچے ہیں ان کا رجحان رہتا ہے۔ ریسرچ کا بھی جو آپ کی زراعتی یونیورسٹی ہے، اس کا کتنا اس عمل پہ کام چل رہا ہے، ریسرچ پہ بالخصوص؟ دیکھیے، ریسرچ ایک ہمارے جو آنریبل وائس چانسلر، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہم نے وی ہیو بین لوکنگ ٹورڈز ویسٹ آلویز، کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کا سادباب مغرب میں کیا نکالا۔ لیکن اب وقت ہے کہ ہمیں اپنے جو مسائل ہے، ہماری جو ٹیکنالوجی نیڈز ہے، ہمیں وہ خود فلفل کرنی ہے، اپنی ہی نہیں بلکہ اگر ہم وہ اب دیکھیں تو وہ نالج جنریشن، اب کیونکہ نالج از اے پاور، جو آگے کی کرنسی جو ہے نا، آپ کے پاس کیا نالج ہے۔ آپ غالباً ابھی بات کر رہے تھے پیٹنٹس وغیرہ کی، کاپی رائٹس کی بات کر رہے تھے، تو یہ دس از دا نیکسٹ جو آگے کرنسی ہوگی، دس از آپ کے پاس کیا کیا پیٹنٹس ہے، آپ کے پاس کتنی نالج ہے، کتنی نالج آپ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ نالج ول برنگ منی۔ سو ہمارا آج کے سمے میں ہمارا زور ہے اس پر، ڈسکوریز پر، انوویشنز پر۔ تو ہمارا یہ ایک خواب ہے کہ وی وانٹ ٹو بی این انوویشن لیڈ یونیورسٹی، وی وانٹ ٹو بی این انوویشن لیڈ یونیورسٹی۔ اور اس ضمن میں جو ہمارے یہاں ہم نے کاوشیں کی ہے، تو مجھے یہ بہت خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز کے آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس قریب 30 پیٹنٹس ہیں، اور اپنے یونیورسٹی کے، ہاں جی، ان میں سے قریب 8 پیٹنٹ ہم نے اسی سال، یہ جو ابھی 4 مہینے گزرے ہیں اس 2024 کے، بلکہ ایک ہفتہ ابھی باقی ہے، تو اس میں ہم نے یہ 8 پیٹنٹس حاصل کیے ہیں، اور ہمارے سائنٹسٹ آج کل جٹے ہوئے ہیں اس انوویٹو ذہن کے ساتھ، اور نئی نئی کھوج کرنے کے لیے، اور اس کھوج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور اس ٹیکنالوجی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور یہ جو پیٹنٹس وغیرہ وغیرہ، دس ہیز بیکم آور پرائیورٹی ناؤ ڈیز۔ ایک چیز کا مشاہدہ ہوا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یونیورسٹی کوئی چیز کرتی تھی، کوئی تجربہ کرتی تھی، پتہ اوس تمیُک سُہ یُس زن تمیُک لُبہِ لُباب اوس، سُہ اوس پتہٕ أمِس کیمِل بٲیِس تامَتھ یا أمِس زٔمیٖندارَس تام واتان پتہٕ خبر کر، تِتھ کال اوس تۄہہِ آسان دوٚیِم چیٖز کوٚرمُت۔ مگر یُس زن وۄنۍ آیہِ لیٹسٹ مطلب ذرایع ابلاغو ہٕنٛدِ استعمال سۭتۍ، یا تۄہہِ تہِ کوٚروٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ کೃಷಿ وِگیان کیندر چھِو، یا تۄہہِ کٔرِوٕ تِم تجربات، وٕنکٮ۪نس چھُ وۄنۍ لیب ٹو لینڈ یۄس زن ڈسٹنس چھِ، سۄ گٔے واریاہ کم۔
یُس زن تحقیقُک ماجد اوس وٕنی پرژھان تۄہہِ تحقیقس منٛز صورت آیہِ واریاہ مگر یُس زن کنیکٹ چھُ فارمرس سۭتۍ تُہُنٛد وابستگی أسۍ ونو نہٕ کہِ پروفیسر تُلہِ سُہ کھالہِ ہسا یہِ پینٹ ہیوٚر تہٕ پتہٕ وسہِ سُہ گۄڈٕ زٔمیٖن ڈوٗرِس منٛز تٔمۍ سٕنٛز کٲم چھِ تٔتی لیبس منٛز یُس زن پتہٕ سُہ تٔمۍ سٕنٛدۍ تجربات پتہٕ زمیٖندارس تام واتناوُن اس ضمن میں اگر ہم پیٹنٹس کی بات کر رہے ہیں تحقیق کی بات کر رہے ہیں ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو اس ڈسٹینس کو اور کتنا کم کیا گیا ہے اور کتنا کم کرنے جا رہے ہیں یہ جو بہت بجا فرمایا آپ نے جتنا بھی ہم ڈسکوریز کریں لیب میں جتنا بھی کام ہو وہ مجھے لگتا ہے پرٹیکولرلی جو ہماری یونیورسٹی میں جو کام ہو رہا ہے وہ بے سود ہے تب تک جب تک وہ اینڈ یوزر جو ہمارا اینڈ یوزر ہے فارمر ہے اس کے پاس نہ پہنچے. تو اس ضمن میں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ کے وی کیز ہمارے ہر ضلع میں کے وی کیز ہے. ہر کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جس میں ہماری کے وی کیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اب آج آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام آج کے سرکار نے جو پچھلے سال سے شروع کیا ہے تو اس کے تحت ہم سرکار اب ہر ضلع میں ہر بلاک لیول پر بھی جانا ہے وہاں ہم کسان خدمت گھر کا وجود آنے جا رہا ہے. ہاں کے وی کیز تو ہے ہی ہر ضلع میں ایک ہے لیکن بلاک لیول پر اب اس کو اور بھی کسان خدمت گھر ہوگا. اس کسان خدمت گھر کا کام یہی ہے کہ ایک فارمر کی ہر ٹیکنالوجی نیڈ اس کو اچھے بیج چاہیے اس کو اچھی کھاد چاہیے اس کو صلاح چاہیے کسی بارے میں بھی یہ ساری چیزیں اس کو ایک ہی جگہ پر ملنی چاہیے. وہ سنگل ونڈو سسٹم میں وہ اس کو ملنی چاہیے. اور ساتھ میں دوسری بات ایک جو یونیورسٹی اور جو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس ہے چاہے ایگریکلچر ہارٹیکلچر اینیمل ہسبینڈری شپ ہسبینڈری ان کے بیچ میں جو کنیکٹ رابطہ ہونا چاہیے ایک اس رابطہ کو ہم نے اسٹرانگ بنانے کی کوشش کری ہے اور بھی اس میں کوششیں جاری ہیں تاکہ یہ جو اینڈ یوزر چاہے یونیورسٹی ہو یا ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس ہو ان کا ایک ہی ٹارگیٹ وہ ہے کہ فارمر ہے تو اس تک پہنچا جائے اور اس کی جو بھی ساری نیڈس ہے ٹیکنالوجی نیڈس وہ اس کی پوری ہو سکے. ماشاء اللہ ابھی تو آپ ایڈمیشنز بھی آ رہے ہیں سال کے ایڈمیشنز بھی چل رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ فارمر وہ کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے ونکس کیا تہد موڈس آپرینڈی تمس کت پہ تمس پیون اور یون سکاسٹ آفس تم ان پٹس رٹنے خاطر یا کے وی کیز سے اس کو مل سکتا ہے سر. کے وی کیز ہر ڈسٹرکٹ میں یہ کے وی کیز میں کہوں گا کہ یہ ایک سکاسٹ کی یونیورسٹی کی ایک ونڈو ہے. تو کے وی کے میں ہر جتنی بھی اسپیشلٹیز ہمارے یہاں ہوتی ہے ایگریکلچر ہو ہارٹیکلچر ہو اینیمل ہسبینڈری ہو ان سب کے ماہر اس کے وی کے میں رہتے ہیں. تو وہاں ضلع لیول پر اس کو وہاں سے ملے گی صلاح. دوسرے ہمارے جو اور دوسرے یونٹس ہیں سپوز اگر ہم کاسٹ کی آپ بات کریں یہ ملٹی کیمپس یونیورسٹی ہے یہ ایک ہی جگہ ایک یونیورسٹی نہیں ہے. ہر ضلع میں ہمارا کوئی نہ کوئی یونٹ ہے کے وی کے علاوہ بھی. ہمارے سوپور کی طرف آپ چلے جائیں وہاں واڈورا ہماری فیکلٹی آف ایگریکلچر ہے. گاندربل کی اور چلے جائیں وہاں ہمارے ایک دو کیمپسز ہیں. تو یہ وہ کیمپسز ان میں بھی فارمرز کو جو بھی ان کو سویدھائیں چاہیے جو بھی ان کو سہولیات یا جو ان کو موسٹلی ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے پاس چاہے وہ اسکیمز وغیرہ کے وسادت سے ہم ان کو انفارم کر سکتے ہیں کہ کون کون سی اسکیمز ان کی بہبودی کے لیے ہے بٹ اسکیمز ایز سچ یونیورسٹی نہیں دیتی ہے. یونیورسٹی ٹیکنالوجیکل سپورٹ اچھے بیج اچھی ٹیکنالوجی یہ یونیورسٹی کا جو دائرہ اختیار ہے وہاں اور پلس جو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹ وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو یہ جو بدلاؤ آیا ہے بدلتے وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کے جو یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے اور جو تحقیق ہو رہا ہے اس تحقیق کو آپ کی لیبارٹری سے کسان کی زمین تک پہنچانے میں جو کام ہوا ہے پچھلے سالوں میں وہ قابل ستائش ہے اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو کاوشیں ہیں یہ جاری رہیں گی اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس میں اور بھی اچھی باتیں جو ہیں سامنے آئیں گی. آپ کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. عظمت صاحب ہم ابھی رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے. ناظرین وقفے کے اس پر آئیں گے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. آپ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو. گڈ مارننگ. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں
मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल-फोर रब्त। जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेएन के। आज जो हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर अजमत आलम खान साहब, जो कि डायरेक्टर रिसर्च एंड OSD टू वाइस चांसलर स्कॉस्ट कश्मीर। तो हम अपने मेहमान से जो गुफ्तगू है वो जारी रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो चला अखबारात की सुर्खियों का। मेरे पास जो एक मुकामी उर्दू रोजनामा इससे खबर है, गर्मा में भी अहलियान वादी को बिजली बहरान से छुटकारा मिलने की उम्मीद नहीं। महकमा बिजली ने हाथ खड़े कर दिए, इजाफी कटौती को नागुज़ेर करार दिया। सार्फिन को मंजूर शुदा लोड पर अमल करने और हुक्म से गुरेज करने की हिदायत। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी शेख सुर्खी है, गंडबल बटवारा जहलम सानहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुतासरीन को हर मुमकिन मदद व इमदाद की यकीन दहानी। मनोज सिन्हा का दौरे गंडबल, लवाहकीन के साथ किया इजहार हमदर्दी। मेरे पास एक मुकामी अंग्रेजी रोजनामा इससे खबर है, प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस पद्मश्री टू कश्मीरी वुड कार्विंग आर्टिजन गुलाम नबी डार। इसी अखबार से और एक खबर है, चीफ सेक्रेटरी असेसेस प्रोग्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पोर्टल। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। और एक मुकामी उर्दू रोजनामा इससे खबर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मातहत 7 अस्पतालों की एक कारकर्दगी मंजर आम पर 10,73,000 मरीजों का मुआयना, 1,80,000 के छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी दो सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। पहली सुर्खी है, पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत जम्मू रियासी सीट पर 17,81,000 वोटर 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसी अखबार से दूसरी सुर्खी, जून में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतजामात जारी, गुफा के रास्तों से दिन रात बर्फ हटाने का काम जारी। BRO। स्पोर्ट्स के हवाले से एक मुकामी उर्दू रोजनामा उससे खबर है, 17 साल डी गगेश ने शतरंज का आलमी मुकाबला जीतकर तारीख रकम की। वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। जी, एक आखिरी रोजनामा मेरे हाथ में, अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी दो सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। पहली सुर्खी है, टूलिप गार्डन रेजोनेट्स विद इलेक्टोरल अवेयरनेस प्रोग्राम, और इसी अखबार के बॉटम स्प्लिट में ये वी द पीपल उन्वान के तहत एक तस्जीला शाया हुआ है, जिसकी सुर्खी है, इमरजेंस ऑफ व्लॉगिंग अमंग यूथ रिफ्लेक्ट्स dynamics of technology but carry significant risks which need to be addressed seriously in Kashmir। आज की हमारी इस नशस्त में हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर अजमत आलम खान साहब, जो एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च हैं और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू वाइस चांसलर स्कॉस्ट के। आपके साथ अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो राब्ते हैं मजबूत हो रहे हैं, और ये जो लैब से लैंड की जो डिस्टेंस है वो कम है। बात जस्ट इससे हमारा ये भी कोशिश करते हैं अपनी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, वेटरनरी
سانجھا کریں. کیا اسکاسٹ کا کوئی ایسا پروگرام ہے کہ کوئی یوٹیوب چینل یا کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے آپ جیسے نا باضابطہ طور پہ ہر دن ابھی آپ جرنلز وغیرہ نکالتے ہیں لیکن ابھی ہم کتابوں کی بات کر رہے تھے کہ پڑھنے والے ابھی جرنلز بہت کم پڑھتے ہیں, تو کیا کوئی جو آڈیو ویژول مادھیم سے آڈیو ویژول کے طریقوں سے آپ کنیکٹ ہونے کی کوشش کوئی کر رہے ہیں؟ بالکل. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, ایک ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ایف ایم ریڈیو ہے اسکاسٹ کا اپنا. اچھا. اسکاسٹ کی جو ایف ایم ریڈیو ہے اس پہ وہ ہے, ہم نے حال میں ہی شروع کیا. لو بینڈ ہی ہوگا. دوسری یہ کہ جہاں تک سوشل میڈیا کی بات کی, چاہے یوٹیوب چینل, فیس بک پہ کہیں ہمارے سائنٹسٹ ان کی خود کی ایٹ دیئر اون لیول یوٹیوب چینل ان کی ہے جہاں سے وہ سائنٹسٹ کو اپنے جو سجھاؤ وہ دیتے رہتے ہیں, فارمرز کو سجھاؤ دیتے رہتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارا جو ایک اس کو ہم سائبر ایکسٹینشن کہیں گے, ایک ہمارا ادارہ ہے, ہمارے یہاں ایک ونگ ہے ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن, تو اس کا اس سوشل میڈیا کے ذریعے ایڈوائزریز ایشو کرنا, سوشل میڈیا کے جو ویڈیو لیکچرز وغیرہ, سوشل میڈیا چینلز, یہ ایک بہت اب سمجھ سے یہ کاروائی ہو رہی ہے. اور تیسرا ہم ایک آج کل جو ہمارا ایک فوکس ہے وہ ہے ایپس پر, ایپلیکیشنز پر, جو ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ایپس جیسے. اچھا. تو اس میں آپ ول فائنڈ آل انفارمیشن. تو آپ اس دار کو کمپیئر کر کے, ہاں جی یہ مجھے لگ رہا ہے یہ, تو بیسک انفارمیشن آپ کو وہی ملے گی. اینڈ اس میں آپ کو اس ایپ کے دوارا آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی ماہر کے ساتھ بھی, اور اس سے آپ کو وہاں سے صلاح ملے. پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پہ, یہ دونوں پہ ایپ اسٹور پلے اسٹور پہ مل جائے, اویلیبل ہے ایپس. اور اس طرح سے, اور اب ہم اس میں آگے انکارپوریٹ کرنے جا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مشین لرننگ وغیرہ, وہ اپروچز. ہماری یونیورسٹی شاید غالباً پہلی یونیورسٹی ہوگی وہ جس میں ایک ڈپارٹمنٹ, ایک سینٹر ہمارے پاس اب وجود میں آیا ہے. اٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ ان ایگریکلچر. یہ سینٹر کا وجود آیا ہے, اس میں کام ہو رہا ہے, جس سے یہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بروئے کار لا کے فارمرز کی بینیفٹ کے لیے جو کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب جو 30 اپریل کو بھی ختم ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے بتائیں کہ کون کون سے کورسز ادر دین جو آپ کا ریسرچ ہے, جو آپ فارمرز کی یا ایگریکلچر کی اوور آل جو امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے کرتے, جو تعلیم و تدریس کا جو سلسلہ ہے وہاں پہ, جو چونکہ اٹس یونیورسٹی آلسو جہاں بچے بہت پوسٹ گریجویٹ اور گریجویٹ انڈر گریجویٹ کورسز کرتے, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ کون کون سے کورسز آپ یونیورسٹی میں کراتے ہیں. جی, جہاں تک شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز کا تعلق ہے, یہاں پر ہم ایگریکلچر اور الائڈ سبجیکٹس, جتنے بھی ایگریکلچر کے ساتھ منسلک سبجیکٹس ہیں, بیسیکلی ان کی تعلیم تربیت, چاہے وہ گریجویشن لیول ہو, پوسٹ گریجویٹ لیول ہو, پی ایچ ڈی لیول ہو, یہ سب کورسز ہمارے یہاں ہوتے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کنونشنل کورسز ہے جو ایگریکلچر ریلیٹڈ, سپوز بی ایس سی ایگریکلچر, بی ایس سی ہارٹیکلچر, بی ایس سی سیریکلچر, بی وی ایس سی بیچلر آف ویٹنری سائنس اینڈ اینیمل ہسبینڈری, بی ایس سی فشریز, بی ایس سی فارسٹری, اور فوڈ ٹیکنالوجی, بی ٹیک فوڈ ٹیکنالوجی ہے, اور بی ٹیک ایگری انجینئرنگ, یہ ہم کنونشنلی کرتے آ رہے ہیں. ان کا ایڈمیشن ہے. ہماری یونیورسٹی ملٹی کیمپس یونیورسٹی, ہر جگہ ہمارے پاس. سپوز ہمارا ایگریکلچر کا جو کالج ہے, فیکلٹی آف ایگریکلچر سائنسز, بہت پرانا کالج ہے, یونیورسٹی بننے سے پہلے کا وہ کالج ہے, 1960s کا وہ وجود میں آیا ہے. تو اس کے بعد جب یونیورسٹی بنی تو پھر اس یونیورسٹی میں وہ آیا, وہاں پر بی ایس سی ایگریکلچر کی تعلیم ہو رہی ہے. اسی طرح شالیمار میں ہمارا فیکلٹی آف ہارٹیکلچر ہے, وہاں سے بی ایس سی ہارٹیکلچر, بی ایس سی ایگری انجینئرنگ, بی ٹیک ایگری انجینئرنگ. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں آج کا جو ٹرینڈ ہے, تو پیپل لائک سم انکنونشنل کورسز لائک
बायोटेक्नोलॉजी में लोग जाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, तो इसके लिए लोग हमारे यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर की रियासतों में जाते हैं, इवन फॉरेन चले जाते हैं। तो हमने इस साल से कुछ नए कोर्सेज शुरू किए, हाँ, एट ग्रेजुएट लेवल। तो मैं चाहूँगा हमारे ये कैमरामैन थोड़ा सा इस पे फोकस करें। आप इधर दे दें, मैं तो ये नए एड ऑन कोर्सेज ये हमारा बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, ये हम अपने साल से जो हमारे कैमरा पर्सन इकबाल साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको पेन करके हमारे नाज़रीन को दिखाएं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? 10+2 साइंस, 10+2 साइंस। मैं आऊँगा अलग अलग कोर्सेज पे। ये भी एक हमारे यहाँ मौमा था कि शायद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ना जरूरी है, तभी जाके हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अभी मैं कुछ कोर्सेज पे आऊँगा जहाँ साइंस, ह्यूमैनिटीज भी एलिजिबिलिटी, साइंस की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरा कोर्स एक है, ये है बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स। ये एक कोर्स है। ये जो बीएससी बायोकेमिस्ट्री में हम पोस्ट ग्रेजुएशन यूजुअली करते हैं, लेकिन आपने अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया है। बीएससी बायोकेमिस्ट्री हमने शुरू किया है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। और ये है हमारा तीसरा बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। इसमें बायोलॉजी भी एलिजिबल है और मैथ्स भी एलिजिबल है। दोनों 10+2 में चाहे बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, तो दे कैन कम इनटू दिस कोर्स। ह्यूमैनिटीज के हवाले से अब मैं बात करने जा रहा हूँ दिस इज बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस। बहुत ही आजकल ये मैं आपको ये कहूँ कि डेटा इज द करेंसी। बिल्कुल, जितने डेटा है, आप डेटा पर उससे आप कितना निकाल सकते हो, डेटा से कितना उसको एनालाइज कर सकते हो। इसमें एलिजिबिलिटी, इसमें कोई साइंस जरूरी नहीं है, आप आर्ट्स हो यू कैन कम। सिर्फ ये है कि मैथ शुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, या मैथ या स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स, अगर आपका एक सब्जेक्ट हो, बाकी आपने कुछ भी किया हो, कुछ भी पढ़ा हो। साइंस वाले भी आर वेलकम एंड अदर इन दिस कोर्स। ये हमने कुछ ग्रेजुएशन लेवल पर हमने ये कुछ नए कोर्सेज शुरू किए हैं। जहाँ तक इनका जो एडमिशन होगा ये थ्रू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा। पहले मुझे याद है, जिन दिनों मैं पढ़ता था 12th में, तो मुझे याद है कि जब हम नीट, उन दिनों सीईटी बोलते थे, तो जब हम एग्ज़ाम देते थे तो आधे बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता था, आधे डेंटल कॉलेज में, आधे वहाँ दूसरी जगह, लेकिन स्कॉस्ट के एडमिशन भी थ्रू सीईटी बोपी ही हुआ करता था। तो अभी क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? अभी स्कॉस्ट जो है अपने एडमिशन आप खुद करते हैं? स्कॉस्ट अपना एंट्रेंस टेस्ट करता है। इस साल का जो ये यूजी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी तारीख है 18 मई। 18 मई को टेस्ट होगा। मई को टेस्ट होगा। सेंटर्स श्रीनगर में होंगे और जम्मू में भी हम सेंटर कायम करते हैं। एप्लीकेशंस की आखिरी तारीख 30 है, 30 अप्रैल अप्लाई करने की तारीख। 18 मई को फिर आप एग्जाम लेंगे। 18 मई को। तो फिर उसके कुछ दिनों के बाद इसका रिजल्ट निकलेगा। आजकल सारा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, सारा विद इन डेज आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात है। और एडमिशन सारा ऑनलाइन है। सुकास्ट की वेबसाइट पे यू कैन गो, वहाँ पर आप अपना फॉर्म वगैरह सब वहाँ भरना है। फाइनली आपका जो रोल नंबर स्लिप वगैरह ये सारा ऑनलाइन सिस्टम जनरेटेड ही होगा सारा। एंड जिस मुकर्रर दिन पर आपको अपना सेंटर में आके एग्जाम देना। तो एडमिशन दोनों यूजी के लिए भी होंगे और पीजी कोर्सेज के लिए? ये यूजी कोर्सेज के लिए भी और पीजी कोर्सेज के लिए। जहाँ तक पीजी का ताल्लुक है, पीजी भी हमारे यहाँ जितने भी डिसिप्लिन्स है, करीब 69 के करीब डिसिप्लिन्स है जिसमें मास्टर्स डिग्री हमारे यहाँ होती है। 69 मतलब 69? हाँ, 69। अच्छा, मतलब 69 कोर्सेज में हम पोस्ट ग्रेजुएशन कराने के अहल हैं, डिग्री हो रही है। मैं आपको ऐसे बता दूं, सपोज वेटनरी साइंसेज बीएससी आपने ग्रेजुएशन की, देन उसके बाद मास्टर्स डिग्री आप
18 स्पेशलिटी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, गायनेकोलॉजी। तो उसके बाद जो फिर डॉक्टरेट है तो वो तो फिर और भी माइक्रो इस पे हम और भी बात करेंगे। एक जिम्मेदारी है हमें इस वक्त एक वक्फे के लिए रुकना है। नाजरीन, वक्फे के उस पर आएंगे तो जो हमारे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर अजमत आलम खान साहब, उनके साथ कॉस्ट के एडमिशन्स के हवाले से जो बातचीत है हमारी वो जारी रहेगी। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जैन के। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जैन के। आप हमें टेलीविजन पर बराह रास्त देखने के साथ साथ हमें हमारी यूट्यूब चैनल पर भी लाइव देख सकते हैं। यूट्यूब में जाके डीडी कशिश टाइप करें और इस प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो हमारी दीगर नशरियात है उससे भी आप लुत्फ अंदोज हो। आज जो हमारे खास मेहमान है डॉक्टर अजमत आलम खान, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च इन OSD टू वाइस चांसलर कॉस्ट कश्मीर। तो हम अपने मेहमान से बात कर रहे थे। सर, हम बात कर रहे थे एडमिशन्स के हवाले से। तो अभी चूंकि आपने बता दी तारीख और जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी आपने बता दी। अब हम पीजी की हम बात कर रहे थे। पोस्ट ग्रेजुएट में देयर लाइक 69 स्पेशलिटीज जिसमें एक बच्चा पीजी कर सकता है। थोड़ा सा उस पर आप बता दीजिए और उनके जो एग्जाम्स हैं, उनके जो एडमिशन्स हैं वो कब होते हैं? ये साथ जो आजकल ये एडमिशन प्रोसेस चल रहा है साइमल्टेनियस दोनों के लिए है। दोनों चाहे यूजी या पीजी के लिए करना। और इसमें पीजी के लिए, पीजी का जहां तक ताल्लुक है वो जो हमारे ग्रेजुएट उसके लिए एलिजिबिलिटी जो हुई, जिस तरह उधर 10+2 है, इधर यहाँ ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है। और इसी तरह एक एंट्रेंस टेस्ट होगा और फिर और उसी से शॉर्ट लिस्टिंग। कुछ नए कोर्सेज इसमें लाए जैसे आपने यूजी में लाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये नए कोर्सेज हर साल हमारे यहाँ नया कुछ चेंज होता है। ये हमारा एक कोर्स है। पहले हम करते, हमारे यहाँ होता था एक कोर्स MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ओके। तो इस साल से हमने जनरल MBA जो रहता है उसमें कोई स्पेशलाइजेशन आएगी आगे? उसमें आप जो कॉस्ट के अपने बच्चे हैं उसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद आना चाहें, कॉस्ट से MBA करना चाहें, MBA की एलिजिबिलिटी है एनी ग्रेजुएट। जी, एनी ग्रेजुएट। तो जो ये वाला MBA इसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन मिलेगी तीसरे या फोर्थ सेमेस्टर में? MBA में जो भी स्पेशलाइजेशन जी, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT, साथ में हमने एक एडिशनल एक रखी है एग्री टूरिज्म। ओके, एग्री टूरिज्म, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का बहुत ही अहम रोल है। और हम एक अंदाजे के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जो अभी जो एप्पल की प्रोडक्शन, अगर हम एप्पल की बात करें जो 10,000 करोड़ की ऑलमोस्ट इंडस्ट्री है, उसमें पोटेंशियल ये है कि अगर हम हाई डेंसिटी वगैरह की ये जो नई नई चीजें हैं उनको हम बरोए कार लाएं तो ये 40,000 करोड़ तक सालाना की इंडस्ट्री बन सकती है। तो जब इतना बड़ा इंडस्ट्री होगा जो जिसको मैन करना होगा, जिसको संभालना होगा, तो उसमें हमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये एक कोर्स है जिसपे मैं अभी सोच रहा था कि आपसे पूछूं कि MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आप कब से बच्चों को ले रहे हैं और जो वहाँ से फारिग हुए हैं क्या वो सेटल हुए हैं या अभी शुरुआत ही है? अभी ये एग्री बिजनेस कुछ साल से ही हम अभी कर रहे हैं, 2-3 साल से हमारे यहाँ चल रहा है। कोई बैच हो गया फारिग? बिल्कुल, 1-2 बैच इसमें फारिग भी हो गए निकले हैं। इसके साथ ही हमने अब जनरल जो मैं कह रहा था ना, ये मैं देख रहा हूँ एडमिशन इन MBA सीधे मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एग्रो टूरिज्म। इसमें हमने ये एडेड एक, बिकॉज ये एक सेक्टर है जिसके लिए जिसको एड्रेस करना है। दूसरा एक हमने ये कोर्स एक इस साल से शुरू करने जा रहे हैं, मास्टर्स इन एग्रीकल्चरल केमिकल्स।
یہ بہت ایک اہم ایشو ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا کتنا کیمیکلز ہم یوز کر رہے ہیں ایگریکلچر میں آج کل, چاہے یہ پیسٹیسائڈ, باقی چیز. بالکل. تو یہ اس پہ ایک ہیومن ریسورس ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ آج کے ڈیٹ میں جو ہم کرتے ہیں نا وہ سارے کیمیکلز باہر سے آتے ہیں. تو ہمارا سکاسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ریکمینڈ کرتے ہیں یہ کیمیکل یوز کرو, یہ کیمیکل مت یوز کرو. ٹھیک. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم خود وہ کیمیکلز ڈیزائن کریں, ہم وہ خود مالیکولز ڈیزائن کریں, ہم وہ ڈفرینٹ کمبینیشنز ہم خود ہمارے ماہر بنائیں, یا وہ جو انڈسٹری جو یہ ایگرو کیمیکل انڈسٹری ہے اس میں بہت سکوپ ہے, اس میں بہت جابس بالکل اویلیبل ہے, لیکن ہمارے پاس ٹرینڈ ہیومن ریسورس نہیں ہے. اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جہاں ہم اوور دا کاؤنٹر ڈرگس OTCs کی ہم بات کریں, سیلف میڈیکیشن کی ہیومنز میں, جو باغ مالکان ہیں وہ بھی کبھی کبھی سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, وہ خون کی دوائیاں چھڑکتے ہیں, تو اس کے جو مضر اثرات الگ اور جو نقصانات ہیں وہ الگ. تو اگر یہ جو ماسٹرز ان ایگریکلچرل کیمیکلز میں ہمارے پاس بچے اپنے تیار ہو گئے, یہاں کے بچے تیار ہو گئے جو اس چیز کو پھر پھیلائیں گے, وہ آبویسلی ایک نالج ہب بنے گا. تو یہ بہت ہی دلچسپ کورس ہے ماسٹرز ان ایگریکلچرل کیمیکلز. تو کتنی سیٹیں اس میں جو ابھی پہلے سال آپ جو ہم 20 سے ہم یہ شروع کریں ٹو اسٹارٹ وتھ. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب جب ایک آرگنائزڈ, کیونکہ جو یہ سیکٹر ہے ان آرگنائزڈ ہے, اگر اب آرگنائزڈ پروفیشنلز آئیں گے تو نہ ہی ہمارا ایک تو ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا, دوسرا جو کراپ پر سیکٹر ہوگا یا پر ہیکٹیئر ہوگا وہ بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ان کے ایک تو داخلہ ہو گیا, اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اسپیشلائزڈ ان کا جو ٹریننگ ماڈیول ہے, پروفیسرس آف پریکٹس کی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ اکیڈمیشنز کو نہیں لاتے ہیں انڈسٹری ایکسپرٹس پہ, تو پلیز ہمارے جو ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں اس کے بارے میں. کنونشنلی جو ہم پڑھاتے ہیں, میں بھی ایک ٹیچر ہوں, میں پڑھاتا ہوں, جو میں نے پڑھا ہے یا جو میں نے ریسرچ سے حاصل کیا ہے وہ ہم منتقل کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. لیکن آج کی جو ضرورت ہے وہ زمانہ شاید چلا گیا کہ یہاں یونیورسٹی سے نکلے اور وہ کسی سرکاری نوکری حاصل کریں. سرکاری نوکریاں بھی اب زیادہ ہے ہی نہیں رہی. تو اب یا تو اس اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد یا تو اس کو انڈسٹری میں جانا ہے یا اس کا اپنا کچھ انٹرپرائز کرنا ہے, خود روزگار. یس, دونوں کو ہم توجہ دے رہے ہیں. انڈسٹری میں جانے کے لیے ہمیں جو گریجویٹس یا پوسٹ گریجویٹ جو پروڈیوس کرنے ہیں ریڈی. بالکل. اب ان کو کیا, ہم نے کچھ سال سے ہم نے اب یہ ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ ہم انڈسٹری سے پوچھتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. کنیکٹ ہم نے وی ہیو لاٹ آف MOUs ود انڈسٹری, ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کو کہتے ہیں ہم کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا کیا سکلز ہونی چاہیے تاکہ ہم وہی پروڈیوس کر کے آپ کو پرووائڈ کر سکیں. وہ سکلز ان کو دیں تاکہ دے بیکم ایمپلائیبل. اس کے بعد اب ہم شاید وہ سکل نہ دے سکے, میں ایک ٹیچر ہوں, میں وہ سکل نہ دے سکے, ہم انڈسٹری سے ہی آدمی کو لے آتے ہیں. ٹھیک, اوکے. وی انوائٹ ہم, چاہے اس کے پاس اکیڈمی ڈگری ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے انڈسٹری کا جو آدمی ہمارے پاس جو یہ پروفیسر آف پریکٹس آئے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ PhD ہو, ماسٹرز ہو. ان پڑھ بھی جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہو, اس کے پاس تجربہ ہے, وہ تجربہ ہی شیئرس ود آور اسٹوڈنٹس. اور کل سے جا کے جو ہمارا وہ وہاں سے اسٹوڈنٹ نکلے گا, ہی ول بی انڈسٹری ریڈی, اور انڈسٹری اس کو لینے میں اس کو آسانی جائے گی. تو ہی ول ہیو آل دوز سکلز وچ انڈسٹری ریکوائرز. یہ ایک ایسپیکٹ رہا. دوسرا ایسپیکٹ ہمارا ہے انٹرنیشنل. دیکھو ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے, ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے, سو وی ہیو این انٹرنیشنل کنیکٹ آلسو. ہم انٹرنیشنل, اب ٹیکنالوجی سے یہ بھی ہوا ہے کہ ہم باہر سے بلاتے بھی ہیں سائنٹسٹ کو, یا تھرو دیز آڈیو ویژول ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ سے, تو وہاں سے جو ایکسپرٹائز ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دینے کے لیے وی ہیو دیٹ کنیکٹ آلسو. ہم نے ڈبل ڈگری ایک پروگرام شروع کیا ہے ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی آسٹریلیا کے ساتھ میں, جہاں اسٹوڈنٹ تھوڑا تعلیم یہاں پڑھے گا, کچھ سمے وہاں جائے گا, سو ہی ول ہیو ایکسپوجر آف بوتھ پلیسز. اسی طرح ہم نے پوسٹ گریجویٹ, اس میں ہم پروموٹ کرتے ہیں سینڈوچ موڈ. سینڈوچ موڈ مینس کہ وہ اس کا ایڈمیشن یہاں ہوگا, کچھ وقت وہاں انڈیا میں کہیں یونیورسٹی میں جائے گا,
हो सकता है सपोज कोई इंटरेस्टेड हो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अब स्टूडेंट कन्फाइंड नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट है, बल्कि पूरे इंडिया से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स को भी हम आजकल एडमिशन देते हैं। अब कोई इंडिया के सपोज केरल कर्नाटक साउथ से आया, वो किसी क्रॉप से जो यहाँ नहीं होता है, सपोज काजू की काश्त के बारे में ही वांट्स टू बिकम स्पेशलाइज इन काजू की काश्त, अब मैं उसको यहाँ काजू की काश्त के मेरे पास है ही नहीं, तो so I have a connect with that university जहाँ वो चीज हो रही है, I can give that, तो पार्टली वो यहाँ पड़ेगा, पार्टली वो वहाँ पड़ेगा। तो ये सैंडविच मोड है। और दूसरा, एक जो भी पीजी स्टूडेंट रहता है उसकी होती है एक एडवाइजरी कमेटी, स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी होती है, जो उसके वो रिसर्च कैसे उसको करना है वो सब उसको देख रेख करती है। उसमें हम एनकरेज करते हैं, उसमें यहाँ के तो उसके टीचर हो ही उस एडवाइजरी कमेटी में, उसके किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से कोई टीचर हो, किसी इंडस्ट्री से कोई एक बंदा हो उस एडवाइजरी कमेटी में, या जो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स में भी कुछ लोग हैं जो हमारी स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी में रह के उस जो स्टूडेंट रिसर्च हो रहा है उसको उसकी देख रेख करें, ताकि सही डायरेक्शन में रिसर्च हो और रिसर्च आउटपुट। ये तहकीक, तजस्सुस, ये सब चीज़ें तो काम है यूनिवर्सिटी का, और इन चीज़ों में सूरत आई है काफ़ी माशाल्लाह, और जिसके नताइज भी हमें अब बरामद होना शुरू हो गए हैं। अगले 5 साल में, चूँकि आपकी का एक मुशाहिदा है, हम पूरी यूनिवर्सिटी की कामकाज पे आप देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, एडमिशन्स से लेकर के रिसर्च के मैदान तक पूरा। तो अगले 5 साल में आप स्कॉस्ट के हवाले से क्या सोच रहे हैं कि क्या रोल होगा स्कॉस्ट का, जो यहाँ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में स्कॉस्ट काम कर रहा है, उसके क्या नताइज बरामद होंगे, और कहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारी एग्रो इकोनॉमी है उसमें स्कॉस्ट के इंटरवेंशन से कौन कौन सी तब्दीलियाँ या कौन कौन से इनकलाब रोनमा होने का हमें ख्वाहिश रख सकते हैं? स्कॉस्ट का जो गोल है वो है कि अभी तक जो हमारा ये एग्रीकल्चर है उसको हम कहते हैं ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। खुद फार्मर तो हम इस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को ले जाके कमर्शियल एग्रीकल्चर जो आपका विजन है, ये कमर्शियल एग्रीकल्चर ले जाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि जो हमारा ये वैली है यहाँ से बहुत सारे हमारे क्रॉप्स ऐसे हैं जिसको हम निश क्रॉप्स कहते हैं, हमारे पास ही है और बाहर नहीं है। दूसरी चीजें, कुछ क्रॉप्स जो बाहर भी है लेकिन हमारे उस वक्त नहीं, उस वक्त हमारे पास वो क्रॉप्स होते हैं वो ऑफ सीजन होता है, उनके लिए वहाँ नहीं होता। रोज हमारे यहाँ मटर उस वक्त पैदावार होती है जब वहाँ नहीं है। ये चीजें, और दूसरा है जो आपने कहा कि हमारी क्वालिटी बिकॉज ऑफ आवर जो है, ये चीजें, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो कमर्शियल एग्रीकल्चर की लेवल पर हम ले जाना चाहते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी इस एग्रीकल्चर में लाना चाहते हैं टू मेक इट अट्रैक्टिव, ये ताकि ये कुछ क्रेज सा बन जाए, शुड कम इनटू दिस एग्रीकल्चर। तो उसमें हम आजकल बात कर रहे हैं डिजिटल एग्रीकल्चर की, ये टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशंस, IoTs, ऑल दीज थिंग्स हम इसमें बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और यूनिवर्सिटी को ये जो नई काविशें हो रही हैं उसके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी नई ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजमत आलम खान साहब, हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन के साथ ये बहुत मुफीद बातचीत हुई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन तक पहुंची जो उनके लिए कारआमद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। या 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे। कल सुबह भी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पेश होगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे और माजिदुल खैर नंदा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।